ضمانت جان اس قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 59۔ وہ دونوں پتہ نہیں کون سے گئے کس سے کھولے بیٹھی تھی جب حسینہ چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ ملازمہ پیچھے ہی کھڑی تھی۔ اس نے حسینہ کے اشارے پر آگے آنا تھا۔ کام ہو گئے تمہارے جو گپے مارنے بیٹھ گئی ہو؟ اس نے آتے ہی علیحہ پر طنز کیا جو ہنس ہنس کر جانا سے باتیں کر رہی تھی۔ سب کام کر کے بیٹھی ہوں۔ جواباً علیحہ نے بیزاری سے آنکھیں گھمائی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ حسینہ کی نگاہیں بغض جانا کا جائزہ لینے لگی تھیں۔ اس کے نقوش شناسا لگتے تھے۔ میری بچپن کی دوست ہے، علیحہ نے سہولت سے جواب دیا۔ دیکھی دیکھی لگ رہی ہے، یہاں دیکھو لڑکی۔ جانا انہیں نہیں دیکھ رہی تھی کہ حسینہ نے تھوڑی سی اس کا چہرہ پکڑ کر اوپر کرنا چاہا، مگر جانا پیچھے ہوگی تو ان کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ ہاں، تم تو وہی لڑکی ہو جو کل شاپ پر زریام چلا رہی تھی۔ پہچان تو وہ بہت پہلے سے گئی تھی کہ اب مصنوعی حیرت ظاہر کرنے لگی، جس پر جانا نے شانے اچکائی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ جانا نے ایک نگاہ علیحہ کو دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو چلو یہاں سے۔ جواباً علیحہ نے اسے آنکھوں کے اشارے سے ٹھہرنے کا کہا۔ جانا، یک لفظی جواب آیا۔ شادی شدہ ہو؟ وہ پوری تفتیش کرنے لگی تھی۔ جی ہاں، جانا دانت پیسے بولی۔ وہ بغیر مطلب کے کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اور خاص طور پر اجنبیوں سے تو بالکل بھی نہیں۔ شوہر کا نام کیا ہے؟ وہ بات کی تہہ تک پہنچنا چاہ رہی تھی۔ کل جسے میں چلا چلا کر پکار رہی تھی وہ میرا شوہر ہی تھا، سن رہی تھی نا آپ؟ جانا کلس کر بولی تو یک بیک حسینہ نے ایک ناگوار نگاہ سے اسے گھورا۔ آج کل کی لڑکیوں کو تمیز ہی نہیں ہے بڑوں سے بات کرنے کی۔ طنز کرنا وہ ہرگز نہیں بولی تھی۔ شکریہ آنٹی۔ جواباً اس نے آنکھیں گھمائی۔ اگر باتیں ختم ہو گئی ہوں تو چلو میرے ساتھ۔ جانا کو نظر انداز کیے وہ علیحہ کا ہاتھ تھامتی اسے اٹھا گئی۔ میں اب کوئی کام نہیں کروں گی۔ وہ تھک چکی تھی صبح سے کام کر کر کے۔ کام تو تمہاری ماں بھی کرے گی۔ جانا کا غصہ اب یہاں اترنے لگا تھا۔ علیحہ تم بیٹھو یہاں، بلوائیں اس کی ماں کو اور کروا لیں کام۔ جانا نے اس کا ہاتھ پکڑے اسے بٹھا دیا۔ حسینہ کو تپ چڑھ گئی۔ تمہاری دوست کی زبان تو تم سے بھی زیادہ لمبی ہے، وہ تندہی سے بولی۔ جواباً جانا استظاہریہ سا مسکرائی۔ اٹھو اور انوشے کو لے کر آؤ، منگنی کی ترکیب شروع کرنی ہے۔ وہ کہتے ہی چلی گئی تو علیحہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بھی چلو میرے ساتھ۔ اس نے جانا کو ساتھ چلنے کا کہا، مگر جانا نے انکار کر دیا۔ نہیں علیحہ تم جاؤ، میں یہیں بیٹھی ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تو علیحہ اس کا گال کھینچتی ہوئی وہاں سے نکلی اور انوشے کے کمرے کا رخ کر گئی۔ علیحہ چلی گئی۔ جانا یہاں وہاں دیکھنے میں مصروف تھی کہ اچانک اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ جانا کی نگاہیں اسکرین سے ٹکرائیں جہاں زریام کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے کال پک کی تو اسپیکر سے زریام کی سریلی آواز ابھری۔ دفتر جانا نے ایک نگاہ پورے ہال میں گھمائی۔ تم کہاں ہو؟ اس کی نظر پورے ہال میں گھومی تھی لیکن زریام کہیں نظر نہ آیا۔ مجھے مس کر رہی ہو؟ اس کا انداز شرارتی تھا کہ جانا نے آنکھیں گھمائی۔ کال کیوں کی ہے؟ جواباً وہ بیزاری سے بولی، جیسے اس کا زریام سے بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں۔ میرے کان تمہاری آواز سننے کو ترس رہے تھے، وہ میٹھی آواز میں بولا کہ جانا نے برا سا منہ بنایا۔ اتنا فلرٹ تم کر کیسے لیتی ہو؟ وہ حیران تھی کہ ہر وقت وہ ایک ہی موڈ میں کیسے ہو سکتا تھا۔ کمرے میں آؤ بتاتا ہوں۔ وہ اسے اپنے کمرے میں آنے کی دعوت دے رہا تھا اور جانا کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ کیا بتاؤ گے؟ ہر آتی جاتی عورت اب اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ فلرٹ کیسے کرتے ہیں، ایکسٹرا کلاس دوں گا تمہیں۔ زریام کی بے باکی پیک پر تھی کہ جانا کا چہرہ دھواں دھواں ہو۔ شرم تو تمہارے پاس سے بھی نہیں گزری؟ وہ بھڑک پڑی۔ گزری تھی، میں نے لات مار کر بھگا دی، وہ مزاحیہ انداز میں بولا۔ جواباً جانا خاموش ہی رہی۔ اس سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا تھا۔ جانا بھی نہیں۔ کمرے میں آؤ، انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اپنی آئی پر تھا۔ کس کے کمرے میں؟ اگر وہ اپنے کمرے میں بلا رہا تھا تو جانا کو اس کے روم کا بھی نہیں پتہ تھا۔ وہ پہلی بار حویلی آئی تھی۔ باہر سے تو کتنی ہی دفعہ دیکھی تھی لیکن اندر سے آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ سوچا تو یہی تھا کہ حویلی کے وہ بہو بن کر یہاں قدم رکھے گی، لیکن اب حالات کچھ یوں تھے کہ وہ حویلی کے بہو تو تھی لیکن کوئی نہیں جانتا تھا۔ میرے کمرے میں آؤ۔ اور کس کے کمرے میں؟ زریام اس کے انتظار میں تھا اور یک ٹک اس پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ہال میں اتنی ساری عورتیں بیٹھی ہیں، ان سب کے درمیان سے گزر کر میں تو نہیں آ رہی۔
اس نے فوراً انکار کرتے اسے جھڑک دیا۔ اگر تم نہیں آؤ گے تو میں تمہارے پاس آ کر تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے یہ تو بہت ہی آسان کام ہو۔ ہاں آ جاؤ، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ ذریعہ چودھری کی ایک عدد بیوی بھی ہے جسے تم نے خفیہ نکاح کر کے کاٹیج میں چھپا رکھا ہے۔ جانا نے اسے ٹونٹ کرتے خبردار کیا جیسے وہ تو بیوقوف تھا نا۔ جانا میرے کمرے میں آؤ، تمہیں ایک چیز دینی ہے، وہ اجلتے میں بولا تھا۔ جانا کی بویں آنکھوں پر آ گئی۔ مجھے پتہ ہے تم نے مجھے کیا دینا ہے، وہ اندازہ لگا رہی تھی۔ یار وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ ذریعہ نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی تھی۔ پھر کیا ہے؟ اور مجھے تمہارے روم کا بھی نہیں پتہ۔ وہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ ذریعہ کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ وہ حویلی میں اسے ملنے کو بلا رہا تھا، کاٹیج میں مل کر دل نہیں بھرا تھا کیا؟ اوپر سیکنڈ فلور کی طرف دیکھو۔ ذریعہ کی بھاری آواز ابھری تو جانا نے فوراً سے گردن موڑتے اوپر سیکنڈ فلور کی جانب دیکھا جہاں کھڑی ذریعہ چودھری نے اسے آئی ونک کی۔ اب جلدی سے آ جاؤ، تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ وہ اپنے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ جانا کو اندازہ ہو گیا کہ وہی اس کا روم ہے۔ پھر وہ وہاں سے اٹھی۔ کال ابھی تک چل رہی تھی، نہ جانا نے کٹ کی اور نہ ہی ذریعہ نے۔ وہ انوشا کے کمرے میں جا رہی تھی کہ بیچ راستے میں ہی وحاش نے اس کی کلائی پکڑے اپنی طرف کھینچا۔ کیا کر رہے ہیں آپ وحاش؟ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس کے سینے سے ٹکراتی بچی کہ اسے گولیاں ڈالتی فاصلہ بڑھا گئی۔ تم تو لفٹ ہی نہیں کروا رہی۔ وہ علیحہ کا راستہ روک چکا تھا۔ اب آپ کو کیا کام ہے مجھ سے؟ وہ دونوں بازو کمر پر رکھے کھڑی تھی۔ کام تو بہت سارے ہیں لیکن تم کرو گی نہیں۔ وحاش کا انداز دو معنی تھا کہ علیحہ کی مسکراہٹ امٹتی سمٹ گئی۔ جیسے کام آپ کہتے ہیں ویسے میں کبھی نہیں کروں گی۔ علیحہ نے شان بے نیازی سے اپنے کندھے سے بال پیچھے کو جھٹکے اور ایک ادا سے وہاں سے نکلنے لگی۔ سنو، تمہاری پائل گر گئی ہے۔ وہ 2 قدم ہی چلی تھی کہ وحاش نے اسے مخاطب کیے روک لیا۔ اس کی پائل پھر پیر سے پھسل گر گئی تھی۔ اٹھا کر پہنا دیں۔ علیحہ نے بس یوں ہی کہا تھا۔ وہ دونوں سیڑھیوں سے تھوڑا دور ہی کھڑے تھے اور تقریباً تمام عورتوں کی نگاہیں ان پر جمی ہوئی تھیں۔ میں سچ میں پہنا دوں گا۔ وحاش نے اپنے شانے پر چادر درست کرتے اسے باور کروایا۔ ہاں، پہنا ہی نہ دیں کہیں آپ۔ وہ جانتی تھی اتنی ساری عورتوں کے سامنے وہ کبھی نہیں جھکے گا، لیکن وہ جھک گیا۔ علیحہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں جھک چکا تھا۔ علیحہ نے فوراً نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ وحاش اٹھیں، سب عورتیں ہمیں ہی دیکھ رہی ہیں۔ علیحہ نے اس کا بازو پکڑے اسے اٹھانا چاہا مگر وہ اٹل تھا۔ فرض سے علیحہ کی پائل اٹھائی۔ اس نے علیحہ کا پیر اپنے گھٹنے پر رکھ دیا۔ تو دیکھنے دو، شوہر ہوں میں تمہارا۔ سب عورتیں اشش کرتی رہ گئیں جبکہ حسینہ تو صدمے میں جاتے جاتے بچی۔ وحاش پوری طرح اس کے پیر میں جھکا ہوا تھا۔ انہیں لگا یہ فقط خیال ہے۔ قبیلے کا مغرور سردار اس لڑکی کے قدموں میں جھکا اسے پائل پہنا رہا تھا۔ یہ منظر قبیلے کی ایک عورت نے مغوز دیکھا تھا۔ وحاش نے اسے پائل پہنائی تو کئی لڑکیوں نے اپنے اپنے موبائل کیمرہ میں ان کی خوبصورت تصویر بھی اتاری۔ سب کے لیے یہ منظر حیرت زدہ تھا۔ قبیلے کے سردار نے تمام مردوں کا ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ اچھا، آپ اٹھ بھی جائیں۔ علیحہ نے فوراً سے اسے اٹھایا اور اس کا ہاتھ تھامتی اسے لیے وہاں سے نکل گئی۔ وہ آگے چل رہی تھی اور وحاش اس کے پیچھے پیچھے۔ یہ منظر بے انتہائی دلکش تھا۔ یکا یک حسینہ نے ملازموں کو اشارہ کیا جو ٹرے میں ایک ہی گلاس رکھے کھڑی تھی کہ اب چلتی ہوئی علیحہ کے پیچھے جانے لگی۔ تم گرم کی ہو رہی ہو؟ علیحہ نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا جو گرم تھا۔ وحاش نے اس کا گال سہلائے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ سچ میں ایسا کریں گے۔ وہ اسے لیے سائڈ میں آ گئی تھی۔ میں تو اس سے بھی زیادہ کچھ کر سکتا ہوں، کر کے دکھاؤں؟ وہ بھی حد تک تھی کہ وحاش اس کی گال پر جھکا اور دھیرے سے اپنے نرم لب وہاں رگڑے اور اگلے ہی لمحے علیحہ کو مبہوت چھوڑے وہاں سے نکل گیا کہ پیچھے وہ بیچاری سمجھ ہی نہ سکی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ لمس 1 سیکنڈ کا تھا لیکن چھاپ گہری چھوڑ گیا تھا۔ علیحہ مزید سرخ ہوتی دھواں ہو گئی۔ میم ڈرنک؟ ملازمہ خود ہی اس کے قریب آ گئی تھی۔ علیحہ نے گلاس اٹھایا اور اپنے لبوں سے اسے اب واقعی کچھ پینے کی ضرورت تھی، لیکن وہ جو پی رہی تھی وہ کافی کڑوی تھی۔ علیحہ کو محسوس نہ ہوا کیونکہ وہ وحاش کے غبار میں تھی۔ ڈرنک کا گلاس واپس رکھے وہ انوشی کے کمرے کا رخ کر گئی۔
وہ سب کے درمیان سے گزرتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب وہ بلائی سیڑھی پر آئی تو زریام اپنے کمرے کو ہو لیا۔ جانا نے یہاں وہاں دیکھا اور چپکے سے اس کے کمرے میں انٹر ہو گئی۔ ابھی وہ اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ زریام نے اس کا بازو پکڑے اندر کھینچا اور دروازہ بند کیے اسے ڈور کے ساتھ پن کر دیا۔ کہاں ہے سرپرائز؟ جانا نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا۔ زریام مدھم سا مسکرایا۔ مطلب تم سرپرائز کے لیے یہاں آئی ہو، میرے لیے نہیں آئی؟ زریام نے ابرو اچکائے تو جانا اس کے بغل سے نکلنے لگی، مگر زریام نے دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکائے اس کی راہ فرار کے راستے بند کیے۔ جی ہاں، تمہارے لیے کیوں آتی میں؟ زریام کے حصار میں وہ دب کر رہ گئی تھی۔ کبھی تو اپنے شوہر کو خوش کر دیا کرو۔ زریام نے اسے سر تپائے دیکھا۔ وہ لائٹ پرپل کلر کے ڈریس میں ملبوس تھی اور نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی نسبت زریام بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ زبردستی نکاح کیا ہے تو اب بھگ تو اس کا انجام۔ وہ سارا ملبہ اس پر ڈال گئی۔ نکاح کرنے کی سزا دے رہی ہو تم مجھے؟ جانا نے ہلکی ہلکی لپسٹک لگا رکھی تھی کہ زریام نے اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر رکھے مسل دی۔ اس کی لپسٹک اب مٹنے کے برابر تھی۔ تمہیں پھر بھی کون سا اثر ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے چہرے کو دائیں بائیں حرکت دیتے اس کا ہاتھ روک دیا۔ تو ایسا کرو، ایک عدد بچہ دے دو، میں اس کے ساتھ کھیل لیا کروں گا، کیونکہ تم تو کھیلنے نہیں دیتی، پھر میں بھی خوش تم بھی خوش۔ زریام نے فرمائش کی تو جانا نے اسے زہریلی نگاہوں سے گھورا۔ 2 تھپڑ دوں گی، لوگے؟ مقابل غصیلے لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں کیسی شفاق بیوی ملی ہے مجھے، ہاتھ لگانے پر بھی پابندی لگاتی ہے۔ وہ زریام کے ہاتھ ہٹا رہی تھی کہ زریام نے اشارہ کرتے اسے باور کروایا۔ زریام میں جا رہی ہوں۔ وہ تنگ آ گئی تھی۔ اچھا رکو، گفٹ تو دیکھ لو۔ زریام اس سے دور ہوا، بیڈ پر پڑی ٹوکری اٹھائے اس کے قریب آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ٹوکری کھولی تو اندر جھانکتے ہی جانا اچھلتی ہوئی اس سے دور ہوئی۔ اندر کوئی بلیک کلر کی فر والی چیز تھی، لیکن کیا تھی یہ اس نے خود صحیح سے نہیں دیکھا تھا۔ بچہ ہے؟ زریام نے 2 قدم اس کی طرف بڑھائے تو وہ پیچھے ہوتی چلی گئی۔ کس کا بچہ؟ اس قسم کا سرپرائز اس نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ ڈائناسور کا بچہ۔ زریام نے دانت پیسے۔ ڈائناسور کا بچہ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ اسے زریام کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ تم تو بچہ دے نہیں رہی، میں نے سوچا ڈائناسور کا بچہ ہی لے آؤں۔ اس نے ٹوکری پوری کھول دی۔ جانا کی ناک کی نتیں پھولنے لگی۔ شٹ اپ زریام، وہ سے لگی۔ آئی لو یو ٹو میری جان۔ مقابل کا ہر انداز بے باک تھا۔ زریام، اسے پیچھے کرو ورنہ میں چیخ دوں گی۔ زریام نے ٹوکری اس کے آگے کی تو جانا دیوار سے چپک گئی۔ اسے جانور نہیں پسند تھے۔ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں جانا۔ وہ دیکھ ہی نہیں رہی تھی کہ اس میں کیا ہے۔ تم چاہتے ہو میں تمہیں کمرے سے نہیں سیدھا کاٹیج سے ہی نکال دوں؟ جانا اب سنجیدہ ہو گئی کہ زریام کا چھپڑ پھاڑ کہکا پورے کمرے میں گونجا۔ ارے دیکھو تو صحیح زریام، مجھے جانور نہیں پسند۔ جانور نہیں ہے، آرٹیفیشل کھلونا ہے۔ میں کیا بچی ہوں جو تم میرے لیے کھلونے لائے ہو؟ کتنا بولتی ہو تم جانا، ایک بار کھول کر دیکھ تو لو۔ جانا آگے بڑھی اور ٹوکری کے اندر جھانکنے لگی۔ اندر چھوٹی سی کیٹی تھی، لیکن وہ حرکت نہیں کر رہی تھی۔ جانا نے پکڑ کر باہر نکالی۔ اس کی زبان کھینچو۔ اس کیٹی کی زبان آدھی سے زیادہ باہر تھی کہ زریام کے کہنے پر جانا نے اس کی زبان کھینچی تو اندر سے ایک ڈائمنڈ رنگ باہر آئی، جسے دیکھے جانا دھک ہی رہ گئی۔ زریام نے انگوٹھی اٹھائی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دھیرے سے جانا کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو جانا مبہوت ہی رہ گئی۔ یہ چھوٹا سا تحفہ میری طرف سے۔ زریام نے وہ ہیرے کی انگوٹھی اس کے مخصوص انگلی پر پہنا دی تو وہ جیسے ہی جانا کی انگلی میں گئی اس کی چمک دھمک میں اضافہ سا ہو گیا۔ اتنی قیمتی رنگ تم نے میرے لیے خریدی؟ وہ کھول سے باہر نکلتی مشکور ہوئی۔ قیمتی لوگوں کو قیمتی تحفے ہی دیے جاتے ہیں۔ وہ جانا کی مسکراہٹ میں کھو سا گیا، پھر عقیدت سے اس کا ہاتھ تھامے اس نے انگوٹھی کے قریب اپنے لب ثبت کر دیے۔ جانا نے اس بار اسے نہ روکا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ زریام نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، لیکن زریام نے تو اپنے منصوبے کا آغاز کیا تھا۔ اس کی ڈائمنڈ رنگ میں ایک وائس ریکارڈر چپ لگی ہوئی تھی، جس سے وہ کسی بھی وقت جانا کی آواز سن سکتا تھا اور جان سکتا تھا کہ وہ کون ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ وہ انوشی کے کمرے میں آئی۔ انوشی اسی کنڈیشن میں بیٹھی تھی۔ علیحہ نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تو وہ کسی بے جان وجود کی طرح کھینچتی چلی گئی۔ انوشی یار، اب تم منہ ٹھیک کر لو، میں نے کہا ہے نا کہ میں یہ منگنی نہیں ہونے دوں گی۔ اس کا چہرہ ابھی تک اترا ہوا تھا کہ علیحہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھے تسلی سی دی۔ علیحہ پکا آپ منگنی رکوا دیں گی نا؟ اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو یقین دہانی چاہتے تھے۔ ہاں میری جان، تم پریشان مت ہو، میرے پاس ایک پلان ہے۔
تم بس بے فکر ہو کر ہال میں بیٹھو۔ علیہ نے اس کا گال سے ہلایا تو انوشا پرسکون ہوتی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ علیہ آپ سچ میں بہت اچھی ہیں۔ وہ مشکور تھی پر علیہ اسے لیے ہال میں آ گئی۔ اسٹیج ریڈی تھا جس پر آئے اس نے انوشا کو بٹھا دیا۔ ہال میں موجود سب عورتیں نے انوشا کو دیکھ کر بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ وہ لگی اتنی پیاری رہی تھی، ابھی علیہ اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی کہ اس کا سر چکرایا اور وہ گرنے سی لگی، مگر انوشا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہوا علیہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں، شاید کام زیادہ کر لی ہیں تو سر بھاری سا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنا سر تھام لیا جو چکرا سا رہا تھا۔ آپ ریسٹ کر لیں علیہ۔ انوشا نے محسوس کیا اس کی آنکھیں وزنی سی ہو رہی تھی۔ فیس واش کر کے آتی ہوں، میں بھی آتی ہوں، اوکے؟ انوشا نے اس بات میں سر ہلایا تو علیہ وہاں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ فیس واش کی وہ ٹاول سے صاف کر رہی تھی کہ سامنے کا منظر دھندلانے لگا۔ ایک نشہ سا تھا جو اس پر چڑھنے لگا تھا۔ علیہ نے اپنا سر تھام لیا، پھر اسے ایک زوردار چکر سا آیا کہ وہ بیڈ پر جاتی بیٹھی، لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کس وقت وہ بیڈ پر گر گئی۔ نشے کا ڈوز کافی ہائی تھا، اس کی آواز باختہ ہو گئی تھی۔ نیچے فنکشن شروع ہو چکا تھا، انوشا کے ساتھ زمان کو بٹھا دیا گیا تھا۔ حویلی کے باقی مرد حضرات بھی ہال میں آ گئے۔ تمام عورتوں نے پردہ کر لیا۔ جب سب یہیں پر موجود ہیں تو رسم شروع کرتے ہیں۔ یلدرم کی آواز سارے میں گونجی تو انوشا نے سر اٹھائی، یہاں وہاں دیکھا۔ علیہ ابھی تک نہیں آئی تھی، اسے فکر ستانے لگی تھی۔ جی رسم شروع کریں۔ مہتاب نے انگوٹھی اٹھائے زمان کو دی۔ انوشا کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ بہت دور سے جانا ان سب کو دیکھ رہی تھی جو اس کی ماں کے دشمن تھے۔ اس کی ماں کی زندگی برباد کر کے وہ سب کتنے خوش تھے۔ بیٹا انگوٹھی پہناؤ، حسینہ نے زمان کی توجہ کھینچی تو نوال نے آگے بڑھتے انوشا کا لرزتا ہاتھ پکڑ کر زمان کے دوسرے ہاتھ میں دیا۔ کسی کی آنکھوں میں یہ منظر کانچ کی طرح چبھا تھا۔ وہ بہت دور پلر کی اور سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی محبت کسی اور کے نام ہو رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ زمان نے اس کا ہاتھ پورے حق سے تھاما ہوا تھا۔ انوشا کی دھڑکنیں رک چکی تھیں۔ اسے انتظار تھا تو صرف علیہ کا، کیونکہ زرگام سے تو اسے اب کوئی امید ہی نہیں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب زمان نے وہ سونے کی انگوٹھی اس کی مخصوص انگلی پر پہنا دی۔ ہوش تو تب آئی جب ہال میں تالیوں کی آواز گونجی۔ دور کھڑے شخص نے اپنا دل تھام لیا، اس کا دل پھٹنے کو تیار تھا۔ جو جگہ اس کی تھی وہ وہاں آج کوئی اور بیٹھے اسے انگوٹھی پہنا گیا تھا۔ انوشا نے دیکھا سونے کی انگوٹھی پورے حق سے اس کی انگلی میں پہنا دی گئی تھی۔ اسے لگا سانسیں اس پر تنگ ہو جائیں گی۔ اسے ابھی بھی علیہ کا انتظار تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا وہ منگنی رکوا دے گی، پھر وہ کیوں نہیں آئی تھی؟ وہ کہاں رہ گئی تھی؟ اگر وہ ابھی بھی آ جاتی تو منگنی رک جاتی، مگر وہ نہیں آئی۔ بھابھی انوشا کو انگوٹھی دیں، حسینہ نے نوال کو انگوٹھی دی جو وہ انوشا کو پکڑا رہی تھی، لیکن وہ پکڑ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کا مرکز تو وہ کمرہ تھا جہاں سے علیہ نے نکلنا تھا۔ موڑے علیہ کدھر ہے؟ بلاخر اس نے پوچھ ہی لیا کہ نوال نے وہاج کی سمت دیکھا۔ وہاج بیٹا علیہ کہاں ہے؟ انوشا نے وہاج کو نہیں دیکھا تھا، وہ اس سے ناراض تھی۔ موڑے میں روم میں گیا تھا، وہ سو گئی ہے۔ رسم شروع ہونے سے پہلے وہ کمرے میں گیا تھا۔ وہ بیڈ پر بے خبر سو رہی تھی کہ وہاج نے اسے اٹھانے کی غلطی نہ کی اور انہی قدموں سے مڑتے واپس چلا گیا۔ جبکہ وہاج کے اتنا کہنے کی دیر تھی، انوشا کا دل بند سا ہو گیا، اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ سو گئی تھی جسے منگنی رکوانی تھی۔ بیٹا انگوٹھی پہناؤ، حسینہ بے صبری ہو رہی تھی۔ زمان نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے آگے کر رکھا تھا۔ نوال نے انوشا کا ہاتھ پکڑا، آگے کو کیا تو انوشا یوں ہوگی جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں رہی۔ نوال نے اس کا ہاتھ آگے دھکیلتے انگوٹھی زمان کی انگلی میں پہنائی تو اس بار تالیوں کے ساتھ ہر سو مبارکباد کی صدائیں بھی گونجیں۔ یہ منظر دیکھنا بہت مشکل تھا۔ پلر کی اور سے ٹیک لگائے اس شخص نے پردہ اٹھائے اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ جب انوشا نے زمان کو انگوٹھی پہنائی تو اس نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اگر دیکھ لیتا تو جان سے جاتا۔ یک بیک کوئی اس کے قریب آیا اور جیسے ہی اس کے چہرے سے پردہ اٹھایا گیا، زرگام بے خودی میں اس کے سینے سے لگ گیا۔ آنکھوں میں جتنے بھی آنسو تیر رہے تھے سب بہہ نکلے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ میری دلہن ہے، کوئی اسے دیکھے، مجھے یہ بھی نہیں برداشت۔ اس کے آنسو متواتر بہے تھے۔ مقابل نے اسے دلاسا بھی دیا، مگر دلاسوں سے کہاں درد کم ہوتا تھا۔
اسٹیج کے درمیان سے اٹھ کر وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی تھی۔ سب نے اس کی اس حرکت کو بخوبی نوٹ کیا تھا، لیکن نوال بیگم نے کھانے کا کہتے سب عورتوں کی توجہ اس پر سے ہٹا دی۔ کھانا کھا لیا گیا تھا۔ جانا کب سے اکیلی بیٹھی تھی، وہ آج بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور ذریعہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے 2 ہی منٹ ہوئے تھے کہ ہال میں ذریعہ کی انٹری ہوئی۔ وہ اپنی مخصوص چال چلتا ہوا جانا کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ایک دم سے کوئی لڑکی اس کے سامنے آئی، بری طرح اس سے ٹکرا گئی۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا زنان خانہ میں مرد کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ وہ کم سن لڑکی تھی اور ذریعہ سے ناواقف تھی۔ زیادہ تر عورتیں ذریعہ کو کم ہی جانتی تھی، اور انہیں یہ بھی کم ہی معلوم تھا کہ ذریعہ اس قبیلے کا چھوٹا سردار ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں نے دیکھا نہیں۔ ذریعہ نے معذرت کر لی، لیکن وہ لڑکی سن ہی کہاں رہی تھی۔ آپ یہاں لینے کے آئے ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ مردوں کو زنان خانے میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی مرد جان بوجھ کر زنان خانہ میں آئے تو اسے بے عزت کر کے نکالا جاتا ہے، اور آپ قبیلے کی لڑکیاں دیکھنے کے لیے یہاں چلے آئے۔ وہ لڑکی بھڑکی ہوئی تھی۔ جانا کو غصہ سا آنے لگا۔ دیکھیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس حویلی کا۔ ابھی وہ بولا ہی تھا کہ تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھی جانا اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ یہ میرا شوہر ہے، اپنی زبان سنبھال کر رکھو۔ اس کا بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پورے ہال میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔